آج ویو 360 میں 9 مئی اور اس کے بعد ایک سال کے دوران حالات اور واقعات نے پاکستان میں جمہوریت اور شخصی آزادیوں کو کیسے متاثر کیا، بات کریں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ ایک سال پہلے آج ہی کے دن جب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے گرفتار کیا گیا تو ان کی پارٹی کے مشتعل کارکنوں اور حامیوں کی طرف سے کور کمانڈر ہاؤس لاہور سمیت کئی فوجی عمارتوں اور تنصیبات میں توڑ پھوڑ کی گئی اور انہیں نظر آتش کیا گیا، جس کے بعد ان کی پارٹی پر ایک کریک ڈاؤن شروع ہوا۔ پارٹی کے صف اول کے کئی رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا اور ان میں سے بہت سے رہنماؤں کو اپنی وفاداریاں تبدیل کرنے کے بیانات دینے کے بعد چھوڑ دیا گیا۔ درجنوں کارکنوں پر فوجی عدالتوں میں مقدمات چلائے گئے اور ایک سال بعد عمران خان سمیت کچھ رہنما آج بھی قید میں ہیں اور کچھ روپوش ہیں۔ امریکہ اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں ان گرفتاریوں اور پاکستان میں شخصی آزادیوں کے سلب ہونے کے معاملات پر تنقید کرتی آ رہی ہیں۔ کل ہی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی 2023 کے لیے ملک میں انسانی حقوق کی صورتحال پر جاری کی گئی رپورٹ میں بھی 9 مئی کے واقعات کا ذکر موجود ہے اور گزشتہ سال کو انسانی حقوق کے حوالے سے بھیانک سال قرار دیا گیا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ 9 مئی کے بعد پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کیا تبدیلی آئی ہے اور اس کا جمہوری نظام پر کیا اثر پڑا ہے۔ انسانی حقوق کے حامیوں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں 9 مئی کے واقعات کے بعد سے گزشتہ ایک سال میں سیاسی جبر میں اضافہ ہوا ہے۔ وائس آف امریکہ کی رپورٹ۔ گزشتہ ماہ ایک صبح فہمیدہ فاروق گھنٹوں کا سفر طے کر کے پاکستان کی سپریم کورٹ پہنچے۔ ان کا بیٹا فہیم حیدر تقریباً ایک سال سے فوج کی تحویل میں ہے۔ اب میں آپ کو کیا بتاؤں، اب میں بھی بتاؤں گی تو مجھ سے کہا نہیں جاتا ہم نے کیسے گزارا ہے، یہ ہمیں پتہ ہے۔ فہیم حیدر ان 100 سے زائد شہریوں میں سے ایک ہیں جن پر 9 مئی کو سابق وزیر اعظم عمران خان کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کے دوران فوجی املاک پر حملہ کرنے کے الزام میں فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلایا جا رہا ہے۔ اکتوبر میں اعلیٰ عدالت کے 5 ججوں پر مشتمل ایک بینچ نے فوجی عدالتوں میں ان عام شہریوں کے مقدمات کی سماعت کو یہ کہتے ہوئے روک دیا تھا کہ یہ اقدام غیر آئینی ہے۔ حکومت نے فوری طور پر اس فیصلے کو چیلنج کیا۔ دسمبر میں سپریم کورٹ کے 6 رکنی بینچ نے فوجی ٹرائل دوبارہ شروع کرنے کی اجازت دے دی۔ اس غیر یقینی قانونی صورتحال سے متاثرہ خاندان پریشان ہیں۔ میں اس فیلنگ کے ساتھ سروائیو کر رہا ہوں، کورٹس میں آ جا رہا ہوں۔ پاکستان میں لا اور کانسٹیٹیوشن irrelevant ہو چکے ہیں۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے سیکرٹری جنرل حارث خلیق کا کہنا ہے کہ گزشتہ مئی میں پرتشدد واقعات کے بعد سے فوجی عدالتوں میں مقدمات کی سماعت پاکستان میں بڑھتے ہوئے سیاسی دباؤ کی ایک مثال ہے۔ 9 مئی کے نتیجے میں فوج نے سیاست اور فیصلہ سازی پر ایک بار پھر اپنے حق کو جتایا ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان اگست سے ایسے جرائم کے الزام میں جیل میں ہیں جنہیں وہ مسترد کرتے ہیں۔ ملک کے مین سٹریم میڈیا میں ان کا نام لینے پر پابندی ہے۔ پاکستانی میڈیا پر نظر رکھنے والے ادارے فریڈم نیٹ ورک کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر فروری سے جاری بندش کے بعد اختلاف رائے پر پابندیاں بڑھ گئی ہیں اور صحافیوں سے مبینہ طور پر سرکاری اہلکاروں کو بدنام کرنے کے الزام میں تفتیش جاری ہے۔ میڈیا اب مکمل طور پر سینسرشپ میں جکڑا ہوا ہے۔ پاکستان میں پہلے بھی سینسرشپ تھی لیکن اس سطح پر نہیں جو اب ہے۔ پاکستان کی وزارت داخلہ نے کہا کہ اس نے فروری کے ان پارلیمانی انتخابات کے بعد امن برقرار رکھنے کے لیے ایکس کو معطل کیا جن میں پی ٹی آئی نے بے ضابطگیوں کی شکایت کی تھی۔ اپریل کے اوائل میں پاکستانی فوج نے 1 سال تک کی سزا پانے والے 20 افراد کو رہا کر دیا۔ فوجی تحویل میں موجود باقی ماندہ کی قسمت غیر واضح ہے کیونکہ سپریم کورٹ فوجی ٹرائل دوبارہ شروع کرنے کے لیے اپنے فیصلے کے خلاف درخواستوں کی سماعت کر رہی ہے۔ میری ان سے گزارش ہے خدا را ہم پہ رحم کرے، ہماری ماؤں کی ان کو حالتیں دیکھیں، ہم لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے ہیں۔ حارث خلیق کہتے ہیں کہ عمران خان کے حامیوں نے 9 مئی کے روز جس انقلاب کی امید کر رکھی تھی وہ کبھی نہیں آیا۔
लेकिन उस दिन के वाकयात ने पाकिस्तान पर गहरा असर डाला है। Consequently, नतीजतन उसने पाकिस्तानी माशरे को मजीद तकसीम कर दिया है। तो अब कानून की हुक्मरानी और आइन के एहतराम के लिए जोर है, ऐसा है, वरना हम बहुत नाराज और थके हारे हैं। सरकारी हुकाम ने 9 मई 2023 को एक स्याह दिन करार देते हुए मुजरमों के लिए सजा का वादा किया है। फौज ने कहा है कि उसने अपने अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई की है। दर्जनों खानदान 1 साल कबल फौजी तहवील में लिए गए अपने अजीजों के लिए अब भी आम अदालतों में मुकदमात चलाने के लिए जदोजहद कर रहे हैं। सारा जमान के साथ नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमरीकी ऑनलाइन न्यूज़ इदारे दी इंटरसेप्ट ने अपनी एक खबर में ज़राए के हवाले से कहा है कि न्यूयॉर्क के डेमोक्रेट सेनेटर और सेनेट में अक्सरियती रहनुमा चक शूमर ने गुज़िश्ता माह के आखिर में वाशिंगटन में पाकिस्तान के सफ़ीर मसूद खान के साथ बातचीत में मुबैना तौर पर इंतबाह किया था कि ज़ेर हिरासत साबिक पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान का तहफ़्फ़ुज़ अमरीका की एक अहम तरजीह है। इस पर और पाकिस्तान में मुबैना सियासी इंतकामी कार्रवाइयों पर अमरीका का क्या रद्द-ए-अमल रहा है। फ़ायज़ा बुखारी हमें कैपिटल हिल से ज्वाइन कर रही हैं, उनसे इस बारे में जानते हैं। फ़ायदा, इंटरसेप्ट की रिपोर्ट जो आई है, अमरीकी इंतज़ामिया का कोई रद्द-ए-अमल आया है उस हवाले से? जी असद, इंटरसेप्ट की इस रिपोर्ट के मुताबिक सेनेटर चक शूमर ने पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं यहाँ वाशिंगटन में मसूद खान, उनको ये बात इसलिए कही है क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में आबाद बहुत से यहाँ पे अमेरिका में आबाद बहुत से पाकिस्तानियों ने इस हवाले से अपने ख़दशात का इजहार मुख्तलिफ मौक़े पे किया है। और उनको ख़दशा ये है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि क़ैद में हैं, उन्हें फ़ौज किसी न किसी तौर पर नुकसान पहुँचा सकती है। वो अपनी आवाज़ यहाँ पर उठाते रहे हैं। मंगल को यहाँ के अमरीकी वज़ीर महकमा ख़ारिजा की ब्रीफिंग के दौरान इंटरसेप्ट ही के एक रिपोर्टर रायन ग्रिम ने मैथ्यू मिलर जो कि तर्जुमान हैं, उनसे इस बातचीत के हवाले से उनके सामने सवाल रखा। उनसे पूछा कि क्या सेनेटर चक शूमर ने अपने इन ख़दशात यानी कि इमरान खान की सेफ्टी के हवाले से जो ख़दशात हैं उसका इजहार अमरीकी महकमा ख़ारिजा के साथ किया है, और अमरीकी महकमा ख़ारिजा का ख़ुद इस पर क्या स्टांस है, यानी क्या मौक़िफ़ है। उन्होंने पहली बात तो ये कि लाइल्मी का इजहार किया कि ऐसी कोई बातचीत हुई है पाकिस्तानी सफ़ीर और चक शूमर के दरमियान, लेकिन इसके अलावा भी उन्होंने कुछ कहा था। पहले आइए हम आपको वो दिखाते हैं कि मैथ्यू मिलर ने क्या कहा था। may have been conversations between this building and Senator Schumer. हो सकता है कि महकमा खारजा और सेनेटर शूमर उनके अमले के दरमियान बातचीत हुई हो। मैं उससे वाकिफ नहीं हूँ। यकीनी तौर पर यह मुमकिन है, लेकिन जाहिर है कि हम पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं भी हर कैदी का तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी देखना चाहते हैं। कानून के तहत हर शख्स, हर नजरबंद, हर कैदी बुनियादी इंसानी हकूक और तहफ़्फ़ुज़ का हकदार है। हम पाकिस्तान में इंतखाबात या किसी मखसूस सियासी जुमात के हवाले से कोई पोजीशन नहीं रखते, लेकिन यकीनन हम बुनियादी इंसानी हकूक की पासदारी देखना चाहते हैं। असद, मैंने यहाँ पर वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने से इस इंटरसेप्ट की जो रिपोर्ट है उसके हवाले से कमेंट्स के लिए उनसे रब्ता किया, लेकिन उन्होंने इस पर कोई तबसरा नहीं किया। इसके अलावा इस ब्रीफिंग में, महकमा ख़ारिजा की ब्रीफिंग में ये सवाल किया गया मैथ्यू मिलर से कि पाकिस्तान में जो अब PTI के अहम रहनुमा हैं और कौमी असम्बली में कायदे हिस्ब इख्तलाफ हैं उमर अयूब खान, उनकी और पाकिस्तान में जो अमरीकी सफ़ीर हैं डोनाल्ड ब्लूम, उनके दरमियान मुलाकात हुई है। और उसके बाद PTI के बहुत से रहनुमाओं ने मीडिया में इसी खदशे का जो है उसका इजहार किया। इस बारे में जब सवाल किया गया तर्जुमान से, तो उन्होंने तस्दीक की इस बात की कि अमेरिकन जो सफ़ीर हैं उनकी मुलाकात हुई थी, और उन्होंने ये कहा कि इस दौरान पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो दो तरफ़ा ताल्लुकात जो बाहमी दिलचस्पी के मामलात हैं उन पर बात हुई, जिसमें पाकिस्तान में इक़्तिसादी इस्लाहात हैं, इंसानी हकूक़ और इस तरह के डिफरेंट जो मौज़ूआत हैं उन पर जो है बातचीत की गई, और अमेरिका ने अपनी सपोर्ट का जो है वो इजहार किया था। जी असद। तो फ़ायज़ा, अमरीकी सफारत का डोनाल्ड लू की अमरीकी कांग्रेस में पेशी के दौरान भी इमरान खान की सेफ्टी के हवाले से बात की गई थी। महकमा ख़ारिजा की जो हालिया ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट आई उसमें भी पाकिस्तान में सियासी इंतकामी कार्रवाइयों, इमरान खान, मिलिट्री कोर्ट, सियासी कैदियों को मुनसिफाना ट्रायल ना मिलने जैसे मामलात को उठाया गया था। इस पे क्या डिटेल्स हैं? जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस हीयरिंग में ब्रैड शर्मन जो कि डेमोक्रेटिक जमात के इम्पोर्टेंट रुकन हैं, उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान में जो अमरीकी सफ़ीर हैं उनको खुद बजाते खुद जाकर इमरान खान से जेल में मिलना चाहिए, उनकी खैरियत दरियाफ्त करनी चाहिए और इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि वो अपनी दास्तान सुनाने के लिए जो है वो ज़िंदा रहें।
بہت شکریہ فائزہ بخاری، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں کہ اوور آل امریکہ کا کیا رد عمل رہا 9 مئی اور اس کے بعد کے اس حوالے سے جو واقعات رہے ان پر. بہت شکریہ آپ کا. پاکستان میں 9 مئی کے واقعات پر امریکی کانگریس کے اراکین نے بھی پاکستان میں جمہوریت کی بالادستی اور انسانی حقوق کو یقینی بنانے کے بارے میں بات کی. مقصد یہ ہے کہ کانگریس کے مزید اراکین کو شامل کیا جائے اور اس کمیٹی میں شامل ایوان کے اراکین کی بات سننا پاکستانی نژاد امریکیوں اور پاکستان میں موجود رہنماؤں کو دکھانا ہے کہ امریکی کانگریس پاکستان پر نظر رکھے ہوئے ہے. اگر پاکستان اپنے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے انکار کرتا ہے تو میرے خیال میں ہمیں اپنی معاشی طاقت کو بھرپور طریقے سے انہیں بہتر صورتحال میں لانے کے لیے استعمال کرنا چاہیے. ہم کسی ایک فریق کا انتخاب نہیں کرتے، ہم صرف جمہوریت کی بالادستی چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ صحافیوں کے خلاف حملے ختم ہوں، غیر قانونی گرفتاریاں ختم ہوں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ IMF کی رقم کی نگرانی ہونی چاہیے. کیپٹل ہل پر کچھ ہونا اہم ہے اور یہیں سے ہم ایک تحریک شروع کر سکتے ہیں. ہم انسانی حقوق اور پاکستان میں جمہوریت کو برقرار رکھنے کے لیے بات کر رہے ہیں. For human rights and for democracy to be upheld in Pakistan. 9 مئی کے ہنگامہ خیز واقعات سے پاکستان تحریک انصاف اور اس سے منسلک افراد سب سے زیادہ متاثر ہیں. اس ایک دن نے بہت سے لوگوں کی نجی زندگیوں اور ان کے کاروباروں کو بری طرح سے متاثر کیا ہے. دوسری طرف حکومت اور فوجی قیادت کا موقف ہے کہ 9 مئی کے واقعات کی تفتیش جاری ہے اور قصورواروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا. لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ. شیخ امتیاز محمود لاہور کے حلقہ PP 155 سے پاکستان تحریک انصاف کے رکن پنجاب اسمبلی ہیں. 9 مئی کے واقعات کے بعد ان کے بڑے بیٹے کو پولیس نے حراست میں لے لیا تھا. پولیس سے رہائی ملتے ہی انہوں نے اپنے تینوں بچوں کو ملک سے باہر بھیج دیا. شیخ امتیاز اب اپنے گھر میں صرف اہلیہ کے ساتھ رہتے ہیں اور اپنے بچوں کی تصاویر دیکھ کر گزرا وقت یاد کرتے ہیں. 9 مئی کی صبح جو ہے وہ میں بچوں سے آخری دفعہ ملا تھا. اس کے بعد سے آج تک جو ہے وہ میں بچوں سے نہیں ملا. میرے بچے جو ہیں پھر کیونکہ میں روپوش تھا اور میں ان کو سی آف کرنے بھی نہیں جا سکا ایئرپورٹ پہ. 15 سال کا میرا بیٹا تھا، اس کے ایگزام ہو رہے تھے کیمبرج کے، تو اس کو اریسٹ کر کے لے گئے اور پھر مجھے کہا گیا کہ آپ کے بچے نے بھی کچھ نہیں کیا، آپ نے بھی کچھ نہیں کیا، تو جو کچھ چل رہا ہے وہ آپ کر دیں تو بیٹے کو بھی چھوڑ دیں گے اور آپ کو بھی گارنٹی ہے کہ ہاتھ کڑی نہیں لگانے کی. شیخ امتیاز اور پاکستان تحریک انصاف کے کئی دیگر رہنما اور کارکن الزام لگاتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات کی آڑ میں ان کے کاروبار اور نجی زندگیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تاکہ وہ اپنی جماعت کو چھوڑ دیں. PTI ان واقعات کو اپنے خلاف سازش اور فالس فلیگ آپریشن قرار دیتی ہے. 10 مئی سے ہی چھاپہ مارنے شروع کر دیے تھے، بلکہ 9 مئی کی رات کو ہی 1-2 بجے جو ہے ہمارے کاروبار پہ، ہمارے گھروں پہ ریڈز ہونی شروع ہو گئیں اور ڈیلی بیسس پہ ہوتی تھیں ریڈز. اور ہمارے جو ورکرز تھے جو کاروبار وہاں پہ چلاتے تھے وہ بھی ڈر کے مارے جو ہے وہ کچھ بھاگ گئے، کچھ کو ریسٹ کر لیا پھر چھوڑ دیا. ملوث کیا گیا کیونکہ ہمیں آج بھی یاد ہے لوگ تو نکل رہے تھے، کچھ لوگ زبردستی بلا رہے تھے اندر. وہ لوگ کون تھے ان کا پوائنٹڈ کوئی نہیں کرتا. ویڈیوز بھی ہیں، سارا کچھ ہے. آج تک آپ ورکر کو اٹھاتے ہو، سب کو سزائیں دے رہے ہیں آپ، لیکن جو لوگ ابھار رہے تھے، بلا رہے تھے، وہ کیوں نہیں پوائنٹ آؤٹ ہو رہے؟ 9 مئی کے واقعات کو پاکستان کی حکومت اور فوج ایک سوچی سمجھی سازش قرار دیتی ہے. ان واقعات کے الزامات پر PTI کے درجنوں کارکن اور رہنما کئی مہینوں سے جیل میں ہیں یا فوج کی حراست میں. بہت سے مبصرین کا کہنا ہے کہ ان واقعاتی غیر جانبدار تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ کسی بے قصور کو سزا نہ ملے. PTI اور عمران خان بھی اس پر تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کا مطالبہ کر چکے ہیں، لیکن PTI کے اس مطالبے پر حال ہی میں ایک پریس کانفرنس میں پاکستان کی افواج کے ترجمان نے کہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن تو اس چیز میں بنتا ہے جس کے بارے میں کوئی ابہام ہو. یہ تو تاریخ کے اندر آپ کے سامنے ہے، ایبسولوٹلی کلیئر. یہ بھی کلیئر ہے کہ کس طریقے سے ورغلایا گیا، کیسے ذہن سازی کی گئی، کیسے اہداف دکھائے گئے، کیسے نکالا گیا، کیسے کیا گیا. اور اس میں بھی کنفیوژن اور ہیز ڈالنے کے لیے کہا جائے کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں تاکہ پتہ چلے یہ واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، کس نے کیا. ٹھیک ہے، ہم تیار ہیں، بنائیں جوڈیشل کمیشن، لیکن اگر جوڈیشل کمیشن بنانا ہے تو پھر اس پورے واقعے کی تہہ تک جائیں. دوسری جانب حکمران جماعت میں شامل رہنما بھی 9 مئی کے واقعات کی ذمہ داری PTI اور عمران خان پر ڈالتے ہیں. یہ فیک ایکسکیوزز بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. ایک پورا پلان تھا اور اس کی بہت ساری ایویڈنس جو ہے وہ کنسرن ڈپارٹمنٹس کے پاس موجود ہے.
اور میں نہیں سمجھتی کہ کسی کو جو ہے اس کے ساتھ زیادتی ہوگی، اگر ہوگی تو بالکل ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن یہ جو ہے کسی معصوم کی آڑ لے کے جو ہے وہ دہشت گردوں کو بھی چھوڑنے کا کوئی آپشن نہیں ہونا چاہیے۔ پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ پاکستان کے عوام نے 8 فروری کے الیکشن میں 9 مئی کے بیانیے کو مسترد کر دیا ہے، چنانچہ اب ان کے خلاف قائم مقدمات ختم ہونے چاہیے، لیکن حکومت اور فوج کا موقف ہے کہ ریاست کے خلاف اشتعال انگیزی کرنے والوں کو سزا دینا ہوگی۔ 9 مئی کے واقعات کو 1 سال مکمل ہونے کے بعد بھی یوں لگتا ہے کہ تحریک انصاف، حکومت اور فوج اپنے اپنے موقف پر قائم ہیں۔ ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے سال 2023 میں ملک میں انسانی حقوق کے بارے میں جو رپورٹ جاری کی ہے، اس میں بھی 9 مئی کے واقعات کے بعد ملک میں ہونے والی گرفتاریوں اور شخصی آزادیاں پامال ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ کمیشن کی رپورٹ میں گزشتہ برس 9 مئی کے واقعات کے پس منظر میں شخصی آزادیوں کی پامالی پر سخت تنقید کی گئی ہے۔ عمران خان کی گرفتاری کے بعد بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کے کارکن اور رہنما گرفتار ہوئے اور انہیں انسداد دہشت گردی اور فوجی عدالتوں میں مقدمات کا سامنا کرنا پڑا۔ عمران خان کو سزا یافتہ ہونے کی بنا پر الیکشن لڑنے سے روک دیا گیا۔ ایچ آر سی پی کے مطابق لوگوں پر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ سیاسی جماعتوں کو چھوڑ دیں۔ 9 مئی کے بعد سینکڑوں افراد کے ناموں کو ای سی ایل میں شامل کیا گیا، جس سے لوگوں کی نقل و حرکت کی آزادی متاثر ہوئی۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد پی ٹی آئی کے متعدد رہنماؤں اور پارٹی کارکنوں کو جبری طور پر غائب اور پھر رہا کر دیا گیا۔ پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل احمد شریف نے 2 دن پہلے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانا ہے تو پارلیمنٹ ہاؤس پر حملے اور پی ٹی وی کی عمارت پر حملے کی بھی تحقیقات کرائی جائیں۔ جوڈیشل کمیشن بنانا ہے تو پھر اس پورے واقعے کی تہہ تک جائیں۔ وہ جوڈیشل کمیشن اس بات کا بھی احاطہ کرے کہ 2014 کا دھرنا اس کے مقاصد کیا تھے۔ وہ اس بات کا بھی احاطہ کرے کہ پارلیمنٹ پہ حملہ کیسے ہوا اور کیسے کرایا گیا۔ وہ پی ٹی وی پر حملے کا بھی احاطہ کرے، کس طرح لوگوں کو یہ ہمت دی گئی، کس طرح لوگوں میں یہ عنصر ڈالا گیا کہ آپ ریاست کے خلاف کھڑے ہوں۔ سیاسی ٹولہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ود امپیونٹی یہ سارے کام کرتا رہے گا تو ایک دن وہ اپنی فوج پہ ہی چڑھ دوڑے گا۔ پچھلے سال 9 مئی کے بعد پاکستانی سیاست میں کیا تبدیلیاں آئیں اور ان واقعات کے 8 فروری کو ہونے والے انتخابات پر کیا اثرات مرتب ہوئے، جانتے ہیں لاہور سے وائس آف امریکہ کے نوید نسیم کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ فوجی تنصیبات پر ہجوم چڑھ دوڑے ہوں۔ ایک ہی چوائس تھی کہ آپ روکنے کے لیے الٹیمیٹ فورس استعمال کریں، دیٹ مینز دا گن۔ اس طرح ریاست کا جو ایک اوور ری ایکشن میں کہوں گی جو پی ٹی آئی پہ ہوا ہے، جس طرح انہوں نے قانون کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا۔ نو مئی کے واقعات سے پاکستان کی سیاست اور معاشرت پر بہت منفی اثرات ہوئے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا تو فرق یہ پڑا کہ جو سول ملٹری ریلیشن کا پیٹرن ہے پاکستان کے اندر، جس میں تھوڑا سا بیلنس کبھی ادھر ہو جاتا تھا کبھی ادھر ہو جاتا تھا، وہ بالکل یک طرفہ ہو گیا، یعنی وہ بیلنس سیاسی فورسز کے خلاف ہو گیا۔ پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ فوجی تنصیبات پر اور قومی تنصیبات پر ہجوم چڑھ دوڑے ہوں اور انہیں حملے کیے ہوں۔ تو اس سے ہماری سیاست جو ہے اور ہماری جمہوریت جو ہے اور ہماری عدالت جو ہے سخت دباؤ میں آئی۔ فوج کے پاس 2 آپشنز تھے، پولیس تو بیکار ہو گئی تھی نا، پولیس تو irrelevant ہو گئی تھی۔ پولیس کے ساتھ جو کچھ زمان پارک کے سامنے ہوا، جس طرح ان کی گاڑیوں کو آگ لگائی گئی، جس طرح پیٹرول بنک پھینکے گئے، جس طرح گاڑیاں اٹھا کے نہر میں پھینکی گئی، اس کے بعد پولیس واز irrelevant۔ رینجرز کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوا وہاں زمان پارک میں، لہٰذا اگر گن اس دن یوز ہوتی، جس طرح کا چارج کراؤڈ تھا، کتنی لاشیں گرتی، اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے۔ ریاست اتنی سیریس نہیں ہے اس معاملے کی تحقیقات کرنے میں۔ آپ دیکھیں پنجاب میں، وفاق میں کئی کمیٹیاں بنی کہ اس کی تحقیقات ہوگی، بلکہ ابھی نگراں حکومت نے ایک کمیٹی بنائی کہ 9 مئی کے واقعات جو ہیں اس کی تحقیقات کریں گے، جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس وجہ سے ہوئی، لیکن اس کی رپورٹ کہاں ہے؟ نہ وہ منظر عام پہ آئی ہے۔ ایونٹس کی ڈیولپمنٹ ایسی تھی جس کی وجہ سے یہ امپریشن کریٹ ہوا جب عمران خان اریسٹ ہوئے کہ یہ فیصلہ تو حکومت نے نہیں کہیں اور ہوا ہے۔
تو اس کی وجہ سے انہوں نے ڈائریکشن کسی اور طرف کر دی اور وہ چیزیں لمٹ کراس کر گئی. لیکن جب نتیجہ دیکھیں آپ تو نتیجے کے اعتبار سے تو بہت نقصان ہوا ہے، اور ان کی جماعت کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو وہ مشکلات بھی پیش نہ آتی. تو اس لحاظ سے تو عمران خان صاحب جو ہیں ان کو بھی بہت نقصان ہوا ہے. اگر 9 مئی نہ ہوا ہوتا تو پی ٹی آئی کو ایک ایڈوانٹیج تو تھا، کم از کم کیمپین وہ کھلی کر سکتے تھے، کیونکہ ان کے لیے کیمپین کرنا، اب بہت سے لوگ تو انڈر گراؤنڈ تھے، چھپے ہوئے تھے، تو وہ کیمپین کرنا زیادہ آسان ہوتا تو الیکشن زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا. 9 مئی کے بعد جو ہوا اس کا زیادہ اثر ہوا ہے پی ٹی آئی کے ووٹ بینک پہ. جس طرح ریاست کا جو ایک اوور ری ایکشن میں کہوں گی جو پی ٹی آئی پہ ہوا ہے، جس طرح انہوں نے قانون کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا، کچھ ایسے کیسز ہیں جیسے عدت کا کیس ہے جس طرح ان کو استعمال کیا گیا پی ٹی آئی کے خلاف، ان کا زیادہ اثر پڑا ہے. اگر یہ 9 مئی کے واقعات نہ ہوتے تو الیکشن بالکل مختلف ماحول میں ہوتے، اور میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس طرح کے دباؤ میں شکار ہوتی، اور اس کے لیے جو انتخابی مہم ہے اس کے راستے اس طرح مسدود نہ ہوتے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ آج وزیر اعظم بن جاتے. دوسری طرف جو اس وقت رولنگ پارٹی تھی یعنی پی ایم ایل این تھی، اس کا اپنا سیاسی ایجنڈا بھی پورا ہوتا تھا، کیونکہ ان کا جو اصل رائیول عمران خان اور پی ٹی آئی تھے اور وہی اس کا ٹارگٹ ہوئے. تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی طور پر پی ایم ایل این کا ایجنڈا اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا ایک ساتھ ہمیں چلتا ہوا نظر آتا ہے. پہلے تو انہوں نے یہ الزام لگایا نا کہ جو لوگ وکٹم بنے ہیں انہی نے یہ آپریشن کرایا تھا. وہ یہ کہ انٹیلیجنس آپریشن تھا جو پی ٹی آئی کو ٹریپ کرنے کے لیے یعنی کیا گیا. اس کے بعد آپ نے کہا کہ نہیں، یہ تو ہمارے لوگ ہی نہیں تھے. آپ نے ان ورکرز کو جو آپ کی خاطر نکلے، آپ کی خاطر رسک لیا، اپنے کیریئرز کو ایٹ سٹیک کیا، آپ نے ایک جملے میں ان کو ڈسون کر دیا. ٹھیک ہے، تیسرا سٹانس آپ نے لیا کہ نہیں، وہ تو ایجنسیوں کے لوگ تھے. 9 مئی کے واقعات کو کوئی ایسا پلانڈ آپ سوچ رہے ہیں کہ شاید کسی نے پلان کیا، چاہے وہ عمران خان کی سائڈ سے پلان ہوا یا دوسری سائڈ سے پلان ہوا؟ ہمیں کوئی ایسا کنکریٹ ایویڈنس پلاننگ کا ملتا نہیں ہے. یہ سارے بعد کے نیریٹیوز کریٹ کیے گئے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ریاست صرف اپنا غصہ نکال رہی ہے بجائے اس کے کہ ان کو ایک سنجیدہ طریقے سے اس معاملے کو دیکھا جائے، اس کی تحقیقات ہو. لیکن یہاں پہ نہ ابھی تک تحقیقات ہوئی ہے، نہ ہمیں پتہ ہے کہ کیا تحقیقات ہو رہی ہے، کون تحقیقات کر رہا ہے. تو ایسا لگ نہیں رہا کہ کوئی سنجیدہ ہے ریاست اس معاملے کی تحقیقات کرنے کے لیے. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA Urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل VOA Urdu کے نام سے ہے، اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.